یہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی چاہت ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم نمونہ بھی اس پر موجود ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر میں بات عرض کروں گا کہ سارے مہینے، ایام، دن، راتیں اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن دنوں میں کچھ ایام کو، راتوں میں کچھ راتوں کو، مہینوں میں کچھ مہینوں کو اللہ پاک نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ یہ اس کا نظام قدرت ہے، وہ جس کو چاہے، جس لمحے کو چاہے، جس گھڑی کو چاہے وہ مقام والا بنا دے۔ ہر رات ہی اس نے بنائی، لیکن ہر رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، جس کو ہم تہجد کا ٹائم کہتے ہیں، سحری والا حصہ، اس حصے کو اللہ پاک نے فضیلت والا بنا دیا ہوا، اس میں اپنی خاص انوار و تجلیات کے نازل ہونے کا ذکر فرما دیا۔ دن سارے ہی ٹائم جو ہے وہ برکت والے، لیکن ایام میں جب عیدوں کے دن آتے ہیں تو ان کو اللہ پاک نے اپنے انعام و اکرام کا دن قرار دے دیا۔ راتیں ساری آ جاتی ہیں، لیکن راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر، جس کا مقام اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر نازل فرما دیا۔ مطلب مختلف راتیں ہیں، ابھی شب برات پیچھے گزری، پیچھے لیلۃ المعراج شریف گزری، اور پھر وہ رات اور وہ دن جس لمحے کے اندر آپ کے میرے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم کائنات کے امام پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، وہ لمحات پھر اپنا ہی مقام رکھنے والے ہیں۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک یہ سارے مہینوں میں سب سے بڑا مقام رکھنے والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ پاک نے خود پسند فرمایا۔ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو اپنی امت کا مہینہ قرار دیا، فرمایا یہ میری امت کے لیے بخشش و رحمت اور مغفرت اور جہنم سے آزادی لے کر آنے والا مہینہ ہوتا ہے۔ اور سارے کلاموں میں، ساری کتابوں میں بڑی کتاب، اور سارے اللہ پاک کے صحیفے جو نازل ہوئے انبیاء علیہ السلام پر، ان سارے صحیفوں میں سب سے بڑی کتاب وہ قرآن عظیم ہے۔ اور اس پاک کلام کو نازل فرمانے کے لیے جس مہینے کا انتخاب فرمایا اللہ پاک نے، وہ مہینہ بھی رمضان مبارک والا مہینہ ہے۔ ویسے تو تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، مواقع کی مناسبت سے نازل ہوا، لیکن یک بارگی اکٹھا ایک بار جو آسمان نے دنیا پر نازل فرمایا وہ رمضان مبارک میں۔ اور پھر رمضان میں ساری راتیں ہیں، لیکن ان راتوں میں لیلۃ القدر کو اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا۔ اور یہاں ایک فرمان ہے اللہ پاک کا، شہر رمضان الذی، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ کل مہینے قرآن پاک کی فرمان کے مطابق اسلامی کل مہینے 12 ہیں۔ اللہ پاک ارشاد پاک فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں، ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، فرمایا میرے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اسلامی مہینوں کی گنتی۔ اور ان 12 میں فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، اور ایک مہینہ یہ جو شعبان سے پہلے ہوتا ہے جس کو ہم رجب کہتے ہیں۔ لیکن ان چاروں کا نام یہاں پر ذکر نہیں ہے، اور 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل نہیں فرمایا۔ صرف اور صرف 12 مہینوں میں سے ایک رمضان المبارک ہے جس کا باقاعدہ نام اللہ پاک نے اپنے اس فرمان کے اندر نازل فرمایا ہوا ہے۔ ایک رمضان کا نام لیا، فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا جس کے اندر قرآن مجید نازل فرمایا گیا ہے۔ اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر مزید وضاحت فرمائی۔ تو اس مہینے کے اندر میرے پیارے بھائیو، رمضان کے مہینے کے اندر قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اب مجھے ذرا بتائیں کہ یہ بات کوئی عام بات ہے جس کو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ عام مہینہ نہ سمجھ لینا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں میں نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس رمضان کو عام دن نہ سمجھ لینا، یہ وہ مہینہ جس میں میں نے اپنا
کلام قرآن پاک نازل فرمایا۔ اور قرآن نازل کیوں فرمایا؟ آگے اس کی وجہ خود بیان فرمائی، ہدی للناس، فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے میں نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، وبینات، اور واضح روشن نشانیاں دلائل اس کے اندر میں نے ذکر فرمائے ہوئے ہیں، من الہدا والفرقان، ہدایت کے بھی سارے راستے واضح، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے سارے احکام بھی فرمایا میں نے اسی پاک کلام کے اندر نازل فرمائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کھانا تو ہم آج کل بھی کھا رہے ہیں، آج کل رمضان نہیں ہے نا، کھانا تو ہم کھاتے ہیں، صبح بھی کھا لیتے ہیں، دوپہر بھی، شام بھی۔ تو رمضان المبارک کے اندر کھانے کی روٹین تھوڑی چینج ہو جاتی ہے، سحری میں کھائیں گے، پھر چل کے افطاری میں کھائیں گے، سارا دن کھانے پینے سے بچیں گے۔ رمضان کا مہینہ صرف اور صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے میرے پیارے بھائی۔ اگرچہ رمضان میں روزہ ضرور ہے، لازم ہے، فرض ہے، جو طاقت کے باوجود نہ رکھے گا وہ انتہائی سخت کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے کا انکار ہی کر دے، مانے ہی نہ، تو انکار کرنے والا رمضان مبارک کے روزے کا وہ بندہ کافر ہو جائے گا، وہ قرآن پاک کا منکر ہوگا۔ یہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہ روزے تم پر فرض فرمائے گئے ہیں، تو جو اس کا انکار کرے گا وہ حقیقت میں قرآن پاک کا منکر ہے۔ آج کل بڑے پروفیشنل قسم کے لوگ آگے، سیکولر قسم کے اور اپنے آپ کو ماڈرن سمجھنے والے، حقیقت میں اسلامی تعلیمات سے بالکل آری، وہ روزوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ایسے لوگوں کا حقیقت میں اسلام، قرآن، ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک صرف اور صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک ہمیں باقی 11 مہینے گزارنے کی ٹریننگ دیتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ تم نے باقی 11 مہینے کیسے گزارنے۔ میں ایک بات عرض کروں، ذرا غور سے سنیے گا۔ رمضان میں ہم اٹھ جاتے ہیں سحری کے ٹائم، سحری کے ٹائم اٹھ کر کھا بھی لیتے ہیں، اور کئی افراد ایسے ہیں جو سحری کے ٹائم اٹھ کر وہ نوافل وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس ٹائم اٹھ کر نوافل پڑھ لینا اور کھا لینے سے کسی بندے کی زندگی پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ یہ ایک موقع ہے کہ اے بندے، اگر تو رمضان میں سحری کے ٹائم اٹھ سکتا ہے تو رمضان کے علاوہ بھی تو سحری کے ٹائم اٹھ کر تہجد پڑھ سکتا ہے، کچھ نہیں ہوگا تجھے۔ جو رمضان میں اٹھ سکتا ہے وہ باقی ایام میں بھی اٹھ سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر بندہ یہ یقین بنا لیتا ہے روزہ رکھ کے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں نا جی، تو روزے کے بعد یقین کیا بن جاتا ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ کیسے یہ یقین بنتا ہے؟ بندہ کھانا پینا وہ چھپ کر کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ بھوک شدت کی لگی ہوئی ہو، کھائے گا نہیں، گھر میں کوئی نہ ہو، باورچی خانے میں چلا جائے، چھپ کر کوئی 2-4 لقمے لگا لے، کہیں سے 2-4 گھونٹ پانی کے پی لے چھپ کر بھی۔ پیتا ہے بندہ؟ نہیں پیتا۔ وضو کر رہا ہو کولی کرنے کے بہانے سے، پانی اندر ڈال لیں، چلیں 1-2 گھونٹ اندر لے جاؤ، خیر ہے، کیڑا کسی نے پتہ چلنا ہے، تھوڑا سا باہر نکال دیں، تھوڑا سا اندر لے جائے، پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن ایسے کوئی کرتا ہے؟ نہیں۔ وجہ اس وقت یہ بندے کا یقین ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ آس پاس والے لوگ تو نہیں دیکھ رہے، ان کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن ایک قطرہ بھی اندر چلا گیا تو میرے رب کو تو معلوم ہے کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے، روزہ تو ضائع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کہ وہ جو رمضان کے مہینے میں روزے کے متعلق یہ گمان، نظریہ، یقین، عقیدہ بن گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس خوف سے بندہ روزہ نہیں توڑتا، کھاتا پیتا نہیں۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اے بندے، صرف روزے کے بارے نہیں بلکہ روزے سے ہٹ کر بھی، رات کے وقت بھی، دن کے ٹائم، تیری زندگی کے ہر کام کے اندر تیرا یہ یقین ہونا چاہیے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین بنے گا تو مجھے بتائیں کہ بندہ ناچ گانا دیکھے گا؟ کہ بندہ فلمیں دیکھے گا؟
کوئی بندہ ننگے ڈانس سے اپنے گھروں کے اندر شادیوں کے موقع پر یہ ڈانس وغیرہ کروائے گا؟ یہ ڈی جے والے کو بلا کر ماؤں بہنوں کو وہاں نچوائے گا؟ جب یہ یقین ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، نہیں کروائے گا۔ لیکن باقی سارے کاموں کے اوپر ایک بہت غلط فہمی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ میں نے شبرات کی جو تقریر تھی اس کے اندر بھی یہ بات سنائی تھی، ایک گمان آ جاتا ہے یار کون نہیں تھوڑی دیر ہے کر لو پر معافی ہو جائے گی، اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ میں نے اس دن یہ بتایا تھا کہ جو بندہ یہ گمان لے کر آئے کون نہیں تھوڑی دیر کر لو، شادی دا موقع چلتا ہے تھوڑا صحیح چلن دیو، معافی مانگ لواں گے ہو جائے گی معافی، جو یہ سوچ کر گناہ کی طرف چلا جائے کہ خیر ہے معافی مل جائے گی، محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ اس طرح کی سوچ رکھ کر گناہ کرنے والا ڈبل درجے کا گناہ گار ہوگا، ڈبل گناہ کمانے والا وہ بندہ ہے، کبیرہ سے بھی کبیرہ گناہ کی طرف وہ جانے والا بندہ ہے، پتہ بھی ہے غلط ہو رہا ہے لیکن پھر اللہ پاک کی بخشش اور رحمت کو بالکل ہلکا سمجھتے ہوئے خیر ہے کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے آج کل ہم یہ سوچتے ہیں نا، روڈ پر جاتے ہوئے کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی کر دیں، کوئی بھی آدمی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہی تب ہے جب اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ کوئی نہیں یہ کنے پوچھنا ہے، خیر ہے چلن دے، چلتا ہے چلتے ہیں خیر ہے۔ جب یہ سوچ بنے گی چلتا ہے بھائی یہاں سب کچھ چلتا ہے اوکے ہے چلتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک کے نظام کو اتنا کمزور سمجھ لیا ہم لوگوں نے، یہ ٹریفک کی خلاف ورزی کر لیں، معاملات کو جوڑ ادھر ادھر جو بول رہے ہیں بھی پکڑے جائیں گے عدلیہ میں کیا ہوگا، کہتے ہیں چلتا ہے یار ادھر سب کچھ ہمیں پتہ ہے۔ یہ یہاں کے نظام پر ہم اپنے رب تعالیٰ کے نظام کو نعوذ باللہ من ذالک لا رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ خیر ہے یار کر لو معافی مل جائے گی، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ گناہ در گناہ ڈبل گناہ ہے، اور اس طرح کے کاموں پر اللہ پاک کی اگر گرفت ہو جائے تو ایسی سخت سے سخت سزا ملنے والی ہے، بندہ وہ گمان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ ہمارے قبلہ بابا جان سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جو یقین یہ روزے کے متعلق ہمارا بن جاتا ہے نا کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اگر یہی یقین بندے کا ہر کام کے بارے بن جائے، قدم اٹھانے سے پہلے، موبائل پکڑنے سے پہلے، آنکھ اٹھانے سے پہلے، ادھر ادھر جھانکنے سے پہلے اللہ دیکھ رہا ہے، تو فرمایا اگر یہ یقین بن جائے زندگی کے ہر معاملے میں تو ہم سارے چلتے پھرتے اللہ پاک کے کامل ولی بن جائیں گے، ہم میں سے ہر ایک اللہ پاک کا ولی ہوگا چلتے پھرتے، کیوں؟ اس کا یقین بن گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا نا کہ احسان کیا ہے، ایک لمبی حدیث پاک ہے، حدیث جبریل اس کو کہا جاتا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں آپ فرما دیجئے۔ اس میں جب یہ سوال ہوا کہ احسان کیا ہے، سنیں میرے پیارے بھائیو، یہ احسان ہمارے سارے اسلام کا مغز ہے، سارے اسلام کا مغز کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے کے اندر بیان فرمایا، فرمایا احسان یہ ہے کہ جب پیچھے ایمان موجود ہو، اسلام موجود ہو، پھر احسان یہ ہے کہ تو اللہ پاک کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو خود اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے اپنے رب کو۔ فرمایا اگر تیرا یہ گمان نہ بن پائے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ یقین کر لے کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا مغز ہے اور یہ بہت پیارا اور اصول ہے ہمارے لیے۔ آج کل بندہ نماز پڑھ رہے ہو نا جی، تھوڑی سی توجہ بنائیں، کوئی دیکھ رہا ہے مجھے، ادھر سے دیکھ رہا ہے ادھر سے دیکھ رہا ہے، فوری ایکٹیو، یہ جو بار بار خارج کرنے کا معاملہ وہ ختم ہو جائے گا، آنکھیں ادھر ادھر پھیرنے والا معاملہ سارا ختم ہو جائے گا، پتہ ہو کہ یار کوئی پیچھے میرے پر نظر رکھے ہوئے ہے تو رکوع ٹھیک ہوں گے، سجدے میں پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے، ہاتھ بالکل سیدھے، اپنی طرف سے فل کوشش، کیوں؟ کوئی بندہ دیکھ رہا ہے۔ رستے میں آتے جاتے ہوئے یہ خیال آ جائے ادھر سے کوئی خاتون آ رہی ہے، ادھر سے ایک بندہ بھی میرے اوپر نظریں گاڑے ہوئے ہے، فوری عاجزی، آنکھیں جھک جائیں گی، کیوں جی؟ بندہ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے ایسے نظر اٹھا کے خاتون کو دیکھا تو یہ کیا کہے گا، مولوی صاحب ممبر تے بیٹھ کے تے بڑا جناب تبلیغ تے واز تے کیا بات ہے جناب، اور ایتھے ویکھو ہن تاڑ دینے، لہٰذا اب اس کو دکھانے کے لیے آنکھیں نیچے، وہ بعد میں کہے گا میں نے دیکھا تھا حضرت صاحب گزر رہے تھے، کیا کمال آنکھوں میں آیا تھا، انہوں نے سر جھکا لیا۔ اور ہمارے آقا پاک فرما رہے ہیں کہ یہ والا گمان، یہ یقین اللہ پاک کی ذات کے بارے بناؤ، بندہ دیکھے نہ دیکھے، تنہائی میں چلے جاؤ، بند کمرے میں ہوو گے، اوپر رضائیاں بسترے لے کے پڑے ہوو گے، گھر کے دوسرے افراد دوسرے کونے میں پڑے ہوں گے، گھر میں پڑے ہوں گے،
لیکن تمہارا رب تمہیں تب بھی تمہارے کمرے کے اندر کالے اندھیرے کے اندر بھی دیکھ رہا ہوگا۔ یہ یقین اللہ پاک کی ذات کے بارے بنائیے، اور یہ والا یقین ہمیں رمضان نے پاک رمضان مبارک عطا کرتا ہے جب روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے سمجھانے کے لیے تفسیر روح البیان میں یہ بات لکھی تھی، فرمایا یہ یقین بنائیں، کالی سیاہ رات ہو، کالی سیاہ رات میں کالا سیاہ پہاڑ ہو، سارے پتھر کالے، اس کالے پہاڑ کے اندر ایک کالی سیاہ غار ہو، اس غار کی تہ کے اندر جا کر، تہ در تہ جا کر ایک کالا سیاہ پتھر پڑا ہوا ہو، اس کالے سیاہ پتھر کے اوپر کالے سیاہ رنگ کی ایک چیونٹی چل رہی ہو، اس چیونٹی کے چلنے سے جو پتھر پر لکیریں پڑ رہی ہوں گی، جو کائنات کی کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی، کوئی خوردبین وہاں کام نہیں کر سکتی، فرمایا یقین کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی روز روشن کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ یقین بنائیں، جب یہ ہمارا یقین ہوگا پیارے بھائیوں، تو پھر یہ جو اللہ پاک فرما رہا ہے نا کہ یہ رمضان ہم تمہیں دیتے اس لیے ہیں تاکہ تم روزے رکھو، لعلکم تتقون، اور تم سب کے سب متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان آنے کا مقصد ہوتا ہے تقوی نصیب ہونا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں تقوی کے بغیر بندہ بالکل زیرو ہے۔ جس کے دل میں تقوی نہیں، طہارت نہیں، پاکیزگی نہیں، سورہ النجم کے اندر 27ویں پارے میں آتا ہے فلا تزکوا انفسکم، فرمایا تم اپنے دلوں کا تزکیہ مجھے آ کے مت سنایا کرو۔ میں ایک دوسرے کو تو کہہ سکتا ہوں جناب میں یہ پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے کو تم جو کر رہے ہو، لیکن میرے سامنے اپنے یہ تزکیہ نفس مت سناؤ۔ ہوا اعلم بمن اتقی، فرمایا میں خوب جانتا ہوں تم میں سے کون کتنے درجے پر ہے، کیا کرتا ہے، دن کو کیا کرتا ہے، رات کو کیا کرتا ہے، تنہائی میں کیا کرتا ہے، جلوتوں میں کیا کرتا ہے، خلوت میں، فرمایا میں سب جانتا ہوں، شکر کرو کہ میں نے تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، اور رمضان ہمیں یہ نظریہ دیتا ہے کہ اپنا تقوی مضبوط کرے میرے پیارے بھائی۔ تقوی اگر پکا ہو جائے نا تو یقین جانے یہ جتنے حرام کام ہو رہے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم ہے، ایک دوسرے کے حق مارے جا رہے ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، جیسے بھی کسی کا وقت چلتا ہے نا ویسے ہی کسی نہ کسی سے مال ہڑپنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کا چھوٹے درجے پر ہاتھ پڑتا ہے وہاں تک، جس کا بڑے پر پڑتا ہے وہ بڑے سے بڑے گھپلے، اللہ ماشاء اللہ جن کے دلوں میں ڈر ہے وہ اللہ پاک کے فضل سے بچ جاتے ہیں، ورنہ یہ سارے معاملات اس لیے ہیں کہ خوف خدا ختم ہو گیا ہے، ساروں کی نظر دنیا پر پڑ گئی، آخرت بھول گئے، جس کا نقصان ہمیں یہ ساری افراتفری کے صورت میں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رمضان المبارک آنے سے پہلے یہ ہم سارے اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے رمضان المبارک کی تیاری کرنی بھی ہے، اس کا احترام بھی کرنا ہے، اور اپنے دلوں کو اصل مقصد جو رمضان کا ہے تقوی سے مزین بھی کرنا ہے۔ ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعۃ المبارک کے دن ممبر پر تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے 3 بار فرمایا آمین، اگلے سٹیپ پر پاؤں بر رکھتا ہوں آمین، پھر اگلے سٹیپ پر پاؤں بر رکھتا ہوں آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور یہ معمول سے ہٹ کر کام آپ نے کیا ہے، 3 کام تھے، ان میں سے ایک پر آپ نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے، حضرت جبریل علیہ السلام ممبر کے پاس کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی طرف سے مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو میں نے، آقا پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس پر کہہ دیا آمین، تباہ ہو جائے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتا۔ اور اگر رمضان میں بھی گانے باجے نہ چھوڑیں، فلمیں ڈرامے نہ چھوڑیں، رمضان میں بھی پابندی نماز نہ ہو اور بعد میں اس پر عمل نہ کیا جائے، رمضان مبارک میں بھی ساری ڈشیں اور کیبلیں ویسے چلتی رہیں، تو پھر لمحہ فکریہ ہے کہ جو یہود و ہنود ہمیں اسلام سے دور کرنے کی سازشیں صدیوں سے رچائے ہوئے ہیں، وہ آج کے دور میں پھر کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ ہم نے جہاد کرنا ہے پیارے بھائیو، رمضان میں جہاد کریں گے تو اس کے بعد وہ پریکٹیکل زندگی رمضان والی اپنے اوپر لاگو رکھیں، 11 مہینے اللہ پاک کے فضل سے بڑے کمال گزریں گے۔ علامہ اقبال نے جو شکوہ جواب شکوہ لکھا ہے نا، اس کے اندر انہوں نے یہ چند پوائنٹ ذکر کیے ہیں ہمارے لیے
جس میں سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے، اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ میں نے رمضان میں قرآن پاک نازل فرمایا اور قرآن پاک کو تم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں معاشرے سے سوال کروں، مسلم کمیونٹی سے سوال کروں کہ اے مسلمانوں، قرآن پاک کو ماننے والے میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کتنے فیصد لوگ ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، پھر پڑھنے کے ساتھ ساتھ تلفظ کے ساتھ پڑھنا آتا ہے، پھر تلفظ کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے ہیں اس میں کیا ہمارے لیے میسج آیا ہے۔ میں نے شبرات میں بھی یہ کہا تھا کہ آج کل ہمارے پاس یہ موبائل آ گئے ہیں، اس کے میسج چیک کرنے کے لیے واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر وغیرہ 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 سارے چیک کرنے کے لیے اسپیشل پیکج، مہنگے سے مہنگے پیکج، محنت کر کے پیسہ کما کے پیکج لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کسی بیلی کا میسج آئے گا، میرے یار کا، میرے فرینڈ کا، فرینڈ گروپ بنائے ہوئے ہیں، ان کے میسج آنے، میں نے میسج چیک کرنے ہیں، کیا میسج بھیج رہے ہیں؟ ہوتا ہے کہ اہتمام نہیں ہوتا جی؟ سارے ہم کرتے ہیں نا۔ اس اللہ پاک کے میسج پیغام کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کتنے پیسے ہم لگاتے ہیں ایک ہفتے کے، ایک ہفتے کے، ایک دن کے، ایک مہینے کے، ایک سال کے؟ ایسے کر کے اپنے گھروں میں ہم نظر دوڑائیں نا تو ممکن ہے کہ سارے گھر کے اندر صرف ایک قرآن پاک موجود ہو۔ کیوں؟ کہتے ہیں بس تھوڑی دیر اماں جان پڑھ لیتی ہیں، تھوڑی دیر ابا جان پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی دیر وہ تلاوت ہوتی ہے، تھوڑی دیر بس رکھ دیتے ہیں۔ تو کئیوں کو تو وقت ایسا گزر گیا ہوگا، سالوں سال ہو گئے ہوں گے، ماہ در ماہ گزر گئے ہوں گے جنہوں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا ہوا ہوگا، اور جو پڑھتے رہتے ہیں وہ پھر برکات بھی حاصل کرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا فرمان ہے، فرمایا آپ نے کہ قرآن پاک تو اصل میں ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، ہم نے اس کے ذریعے قوموں کو بدلنا ہے، اس پاک کلام کے ذریعے ہم نے دنیا پر حکومت کرنی ہے، اس پاک کلام کے ذریعے ہم نے نظام کائنات کو نظام اسلام عطا فرمانا ہے، ہم نے دینا یہ۔ آپ نے فرمایا اگر ویسے ہی قرآن پاک برکت کے لیے رکھا ہوا ہو، گھر میں رکھا ہوا ہے، فرمایا جہاں پاک کلام ہے وہاں تو ویسے ہی رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ پاک کا کلام جو ہوا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، جو بندہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ایسے کر کے ایسے قرآن پاک کو دیکھ لیتا ہے اور یہ نیت بنا لے کہ قرآن پاک پر نظر کرنے کی وجہ سے اللہ پاک میری نظر کی حفاظت فرمائے، فرمایا ایسا بندہ زندگی میں کبھی نابینا نہیں ہوگا، اس کی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی، آنکھیں خشک نہیں ہوں گی، نابینا نہیں ہوگا وہ بندہ، آنکھوں کا درد فرمایا اس کو لاحق نہیں ہوگا۔ اور جو اس کو پڑھے سمجھے، جو حکم آیا اس میں اس کو پھر اپنے دل کے اندر نازل اتارے، اس پر عمل شروع کر دے، فرمایا پھر دیکھو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کیسے بلندیاں در بلندیاں طے کرتا جائے گا، اللہ پاک کے انوار و تجلیات اس پر نازل ہوں گے، وہ بندہ عام مخلوق میں سے نکل کر بڑے مقام پر جائے گا۔ علامہ اقبال نے میرے پیارے بھائیوں یہی فرمایا تھا کسی دور کے اندر، 100 سال پہلے، 100 سال پہلے، 1911 اور 1913، 1911 میں آپ نے لکھا تھا شکوہ اور 1913 میں آپ نے لکھا جواب شکوہ۔ 100 سال سے 10 سال اوپر چلے گئے، اس وقت کی یہ ہماری حالت تھی۔ جو علماء لکھتے ہیں کہ سب کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے۔ بندہ مومن کا زوال پیسے کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ کیا سبب ہے؟ علامہ نے دوسرے مقام پر فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وجہ یہ بن گئی ہم نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا۔ اور علامہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک آیت اگر ہم دیکھیں نا، یہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66، جس میں یہ فرمان ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اگر یہ لوگ تورات، زبور، انجیل جو آسمانی کتب تھیں اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیتے، فرمایا میں ان کو اوپر سے بھی روزی عطا فرماتا، ان کو نیچے سے بھی روزی عطا فرماتا، روزی ہی روزی آتی، رزق ہی رزق آتا۔ لیکن جب قرآن پاک پر عمل نہیں ہوا تو علامہ فرما رہے ہیں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے،
زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ میرے پیارے بھائیو، آج وقت ہے پاک کلام کو سمجھیں، سیکھیں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے یہاں الحمدللہ پورا اہتمام کیا ہوا ہے۔ نماز فجر میں قرآن پاک کا درس ہوگا، ہر روز صبح 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک خواتین کے لیے اسی مسجد میں قرآن پاک کا اہتمام ہوگا سمجھنے سمجھانے کا۔ نماز تراویح کے بعد قرآن پاک کا درس ہوا کرے گا، عصر کے بعد دروس ہوں گے۔ پڑھنے کا، تلفظ سے پڑھنے کا نظام الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، مدرسہ اوپن ہے، قاری صاحبان یہاں پر بیٹھے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ کمی ہے تو ہمارے اندر کہ ہم اپنے آپ کا وقت اسلام کے لیے دیجیے، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے دیں۔ انشاءاللہ خواتین بھی پڑھیں گی، مرد بھی پڑھیں گے، اللہ پاک دونوں طرفوں سے بے بہا برکات کا نزول فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں خوب رمضان کی تیاری کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔